یہ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ یہ کل کی بات ہے کہ ہم بچے تھے، پھر جوان ہوئے اور پھر سفید بال آ گئے، اور ہمارے بچے جوان ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے۔ بڑھاپے کے بعد کیا ہے آگے؟ بڑھاپے کے بعد دوبارہ جوان نہیں ہے؟ کیوں جی؟ وہ تو جنت میں ہوگی۔ کیوں جی دوبارہ جوان ہونا ہے جی؟ جب سفید بال آ گئے تو موت کو یاد دلانے کے لیے یہ سفید بال کافی ہیں۔ اور جوانوں میں وہ جوان اللہ کو پسند ہے جس کے اندر فکر بوڑھوں والی ہو۔ جوان اگر بوڑھوں کے ساتھ دوستی لگائیں تو بوڑھوں کا عقل و شعور ان جوانوں کے اندر بڑی جلدی آ جائے، لیکن یہ جوان اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے جوانوں کے اندر میچورٹی جلدی نہیں آتی۔ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ جو حضرات ذرا دور دور بیٹھے ہیں، اگر قریب آ جائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم 1 سال کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس ہیں جی، ہم اتنی دور سے آتے ہیں، تو آپ ذرا ہمارے قریب آ کر بات سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا جی۔ محبت سے بہت فائدہ ہوتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محبت کو پیدا کیا ہے، حب کو سب سے پہلے اللہ نے حب کو پیدا کیا۔ وہ حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چاہت کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور اپنی چاہت سے اللہ تعالیٰ شانو نے ایک ذرہ مخلوق کو عطا فرمایا۔ یہ اس چاہت کے اثرات ہیں کہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ کبوتری کا پیار بچوں سے بڑا مشہور ہے۔ کبوتری کسی نے دیکھا نا اپنے بچوں پر کتنا وہ فریفتہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال دی ہے ایک حدیث میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو پیدا فرمایا تو اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تیرے لیے ایسے بندے پیدا کروں گا کہ جو تیرے ایسے مشتاق ہوں گے جیسے کبوتر اپنے بچوں پر فریفتہ ہوتا ہے، ایسے وہ تجھ پر فریفتہ ہوں گے۔ مثال دی ہے کبوتر اور کبوتری کی کہ وہ اپنے بچوں پر بہت فریفتہ ہوتے ہیں۔ تو محبت یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ یہ محبت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ مرید اپنے شیخ سے جو محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ شانو اس کے اندر اپنا خاص تعلق اور اپنی خاص محبت اس کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ لوگوں سے محبت کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچپن کے بعد جوانی کے بعد پھر بڑھاپا، سفید بال، کہ وہ کس کے بارے میں ہے کہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ میرے سامنے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد موت کا تذکرہ کرتا رہا کرے، موت یاد دلاتا رہا کرے۔ تو وہ موت یاد دلاتا رہتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو فرمایا کہ بھی اب تیری ضرورت نہیں رہی۔ اس نے کہا کیا حضرت اب آپ کو موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے؟
فرمایا کہ میری داڑھی کے بالوں میں کچھ سفید بال آ گئے ہیں، تو یہ سفید بال مجھے موت کو یاد دلانے کے لیے کافی ہیں، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے یاد کرائے۔ نذیر، ڈرانے والا۔ جب بندہ قیامت کے دن یہ کہے گا نا کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا، ابصرنا وسمعنا ہمارے کانوں نے سن لیا۔ جب میدان حشر سامنے ہوگا نا، جہنم سامنے ہوگی، اللہ کا عرش اترا ہوگا، جی اس وقت فرشتے بھی نظر آ رہے ہوں گے، اپنے اعمال بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ دائیں طرف دیکھے گا تو اعمال کے دفتر اسے نظر آ رہے ہوں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو اعمال کے دفتر نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کو میزان نظر آئے گا، جی یہ دیکھے گا، ایک ایک شخص کو بلا کر جب اعمال نامہ تولا جائے گا تب پتہ پائے گا کیا کما کر لے گیا۔ فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، جب غبار ہٹ جائے گا تب پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پہ، کیا کما کر لے گئے۔ جب حساب ہوگا اس وقت پتہ چلے گا۔ اللہ، جی ہاں جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہے گا ربنا ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا۔ تو دنیا میں نہیں تمہیں سنایا تھا اللہ نے، اور عبرت کے نشان دکھائے نہیں تھے؟ تو یہ کہے گا قیامت کے دن ربنا ابصرنا، ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا، وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ ہاں جی، اب نہیں، اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ ڈرانے والا نذیر نہیں آیا تھا کہ نبی نہیں آیا تھا؟ اگر نبی نہیں تھا تو کیا نبی کے نائب نہیں آئے تھے؟ کیا تبلیغ والے نہیں آئے تھے؟ کیا ہمارا قرآن تم نے نہیں پڑھا تھا؟ کیا احادیث نہیں پڑھی تھی؟ کیا جنازے تمہیں ڈراتے نہیں تھے؟ آج ایک مر رہا ہے، کل دوسرا مر رہا ہے، کتنوں کو دفنا کر آ گئے قبروں کے اندر، اور تم غافل کے غافل پڑے رہے۔ جنازوں میں بھی غافل، قبروں پر بھی غفلت، اپنی موت یاد نہیں ہے نا، بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو فرمایا کہ سفید بال آ جائیں تو یہ بھی نذیر ہیں، اولاد کی اولاد ہو جائے تو وہ بھی نذیر ہیں، وہ بھی ڈرانے والی ہیں کہ اب بس، اب تمہارا نمبر ختم، اب تم چلو آگے، اب پیچھے والوں کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب نہیں، مہلت ختم۔ دنیا میں کتنے ڈرانے والے آئے تھے، لیکن انسان عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اپنے دائیں بائیں دیکھے، اوپر نیچے دیکھے، عبرت کے ایک جہان ہے جو ہمارے لیے نشانیاں بن کر سامنے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانو نے تم نے جو ذرہ بھی عمل کیا ہوگا، نیک کیا ہوگا، نیک ذرے کے برابر اس کا بدلہ بھی تم دیکھ لو گے، اور برائی کا ایک ذرہ بھی کیا ہوگا تو تم دیکھ لو گے۔